لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ۔ چند چیزوں کی نیت کر لیں۔ نمبر 1، سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ تعالیٰ شانوں سے دیکھیں، اللہ کی توفیق کے بغیر انسان نہیں روزے رکھ سکتا ہے نا جی۔ اگر اللہ تعالیٰ بیمار کر دے تو روزے رکھ سکیں گے؟ تو اللہ سے صحت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کبھی بھی شک نہ کریں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، جو ہی شک کریں گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول ہوتی ہے، ہر حال میں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں دعا قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں دعا قبول کرتا ہوں، تو کون ہوتا ہے کہنے والا کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں قبول کرتا ہوں اور تو کہتا ہے قبول نہیں ہوتی، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، میں قبول کرتا ہوں، اور جو میری عبادت تکبر کرتا ہے میری عبادت کرنے میں، یعنی دعا کو عبادت کے ساتھ جوڑا، یہ عین عبادت ہے۔ تو جو مانگنے میں تکبر کرتا ہے، یعنی متکبر ہی اللہ سے نہیں مانگتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم تکبر کرو گے مجھ سے مانگنے میں تو سیدخلون جہنم داخرین، میں ان قریب تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مانگو میں قبول کرتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ کبھی نہ سوچنا چاہیے نہ یہ بات زبان سے نکالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہر بندہ مستجاب الدعوات بن سکتا ہے۔ 2 کام کر لیں بس، رزق کو حلال کر لیں۔ حرام رزق کھانے والا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، یہ بات کہنا چھوڑ دیں، دل سے بھی نکال دیں کہ قبول نہیں ہوتی۔ حلال رزق ہو اور شک نہ ہو دعا کی قبولیت میں، دعا قبول ہوتی۔ روزے رکھیں گے، سارے روزے رکھیں گے۔ نمبر 1 نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ جب تک اللہ توفیق نہیں دے گا روزے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ سے توفیق مانگیں گے، صحت تندرستی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگیں گے۔ نمبر 2، رات کی عبادت بھی چھوڑیں گے۔ فرض نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن رات کی عبادت رمضان المبارک میں 20 تراویح یہ ایکسٹرا عبادت ہے، روزوں کی عبادت ہے۔ 20 تراویح کتنی؟ 20 کہ 8 ہے؟ نہیں 8 تو نہیں کوئی پڑھ کے جائے گا، کوئی 8 والا تو نہیں ہے، 20، ٹھیک ہے نا؟ 20 تراویح سنت موقدہ ہے۔ 8 والوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے ہم، ہمارے ہاں محبت ہے، جوڑ ہے، توڑ نہیں، لیکن اپنے 20 پر ڈٹے رہیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 تراویح پڑھائی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا آگے، وہ جو ٹولیاں بنی ہوئی تھی، کوئی 2-3 وہاں پڑھ رہے تھے، 2-3-4 وہاں پڑھ رہے تھے، سب کو اکٹھا کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے مصلی پہ کیا، سب کی صفیں بنوائی، فرمایا کہ ایک ہی امام کے پیچھے پڑھو 20 تراویح پڑھائی۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات سمجھی ہم نہ سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تراویح پڑھائی تھی؟ 3 دن۔ اور وہ کون سی تاریخیں تھیں؟ آخری عشرے کی تاریخیں تھیں۔ دیکھیں علمی بات ذرا ذہن میں رکھیں، آخری عشرہ تھا، اور آخری عشرے کی ابتدا تھی، شروع تھا۔ آپ خیمے سے تشریف لائے، کون سا خیمہ؟ جس میں اعتکاف فرمایا ہوا تھا، مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگا ہوا تھا۔ آپ اس خیمے سے باہر تشریف لائے، آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی۔ اگلے دن صحابہ کرام کو، اوروں کو پتہ چلا، صحابہ کرام اور جمع ہو گئے۔ دوسرے دن پھر نماز پڑھائی، تیسرے دن اور صحابہ کرام جمع ہو گئے، تیسرے دن پھر پڑھائی۔ اس کے بعد اب خیمے سے باہر تشریف نہیں لائی، صحابہ کرام کو مسجد بھر گئی، آپ تشریف نہیں لائے۔ اگلے دن فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ تم باہر جمع ہو گئے ہو، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر اس نماز کو فرض نہ کر دے۔ امت پر بڑے رحیم تھے نا، امت پر بڑے رحیم تھے کہ مشکل نہ ہو جائے، آسان۔ وہ تو 5 نمازوں سے بھی کم کروانے کے لیے تیار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار فرمایا تھا کہ اس سے بھی کم کروا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا تھا، ہماری تقدیر بدلا نہیں کرتی۔ آپ کی امت پر 5 نمازیں ہی ہم نے لکھی ہوئی تھی، لیکن جو 5 نمازیں ادا کرے گا ہم اس کو ثواب 50 نمازوں کا دیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ جائیے پھر کم کروائیے، تو فرمایا کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے، اللہ نے بات فرما دی ہے تو اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں جاؤں، ورنہ تو اس سے بھی کم کروانی تھی۔
اتنے رحیم تھے امت پر، فرمایا کہ کہیں مجھے ڈر ہوا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے نہیں میں آیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر سب کو ان کا مقتدی بنا دیا۔ ایک امام کے پیچھے پوری تراویح 20 تراویح پڑھائی۔ بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان نہیں پڑھائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کروائیں، اس طرح نہیں کروائیں، سب انفرادی طور پہ پڑھتے تھے، 2 2 3 3 کی ٹولیاں جماعتیں کرواتے تھے، تو آپ نے کیوں کروائی؟ تو بڑی زبردست بات فرمائی۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر اس کو فرض نہ کر دے۔ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اب فرض ہو سکتی ہے؟ اب فرض ہو سکتی ہے؟ یعنی فرض اب تو نہیں فرض ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا تھی کہ 20 تراویح رکعت پڑھائی جائیں۔ ایک امام کے پیچھے پڑھائی تھی نا، ایک امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے صحابہ کرام تھے، ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھائی تھی۔ خواہش کیا تھی کہ یہ پورا رمضان پڑھی جائیں، رکے اس لیے تھے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو اب فرض نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کی خواہش تو یہی تھی کہ ایک امام کے پیچھے 20 تراویح پڑھائی جائیں، تو اس لیے اب ایک امام کے پیچھے 20 تراویح پڑھائی جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ عمل کیا جائے گا۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، فرمایا او یہ تو بات ہمارے ذہن میں آئی نہیں، اتنی بڑی بات۔ پھر کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے اجماع صحابہ ہے اس پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح تراویح ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح تراویح ہوئی، تابعین کے دور میں اسی طرح تراویح ہوئی، پھر ائمہ اربعہ چاروں کے نزدیک اسی طرح 20 تراویح ہوئی، سوائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک 36 ہیں، اور وہ 36 بھی اصل میں 36 نہیں ہیں، وہ بھی 20 ہیں۔ اور وہ کیسے ہوا کہ اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ 4 رکعت پڑھتے، 2 2 کر کے 4 پڑھتے، اور پھر طواف کرتے، ایک طواف کر کے پھر 4 رکعت پڑھتے اور پھر طواف کرتے، ایسے 20 تراویح پوری کرتے تھے۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، ترویحہ کی جمع۔ ترویحہ کسے کہتے ہیں؟ ہر 4 کے بعد تھوڑی سی راحت لینا، راحت کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے، یہ ترویحہ راحت، یہ ایک ہی اس کا ماخذ ہے۔ 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر راحت کرنا، اس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ تو تراویح جو ہے وہ ترویحہ کی جمع ہے، ٹھیک۔ 4 رکعت کے بعد ترویحہ ہو گیا، پھر 4 رکعت ہو گئی تو ایک ترویحہ ہوا نا۔ 8 رکعتوں کے درمیان کتنے ترویحے ہوتے ہیں؟ ایک، 8 کے درمیان ایک ترویحہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 8 رکعت پڑھنے والے جو ہے وہ تراویح کو، ترویحہ کو تراویح کیسے کہتے ہیں؟ ہے جی، 8 رکعتوں والے جو 8 پڑھتے ہیں وہ تو تراویح نہیں پڑھتے، تراویح تو جمع کا صیغہ ہے، تو وہ اس کو ترویحہ کہا کریں نا۔ اگر فرض کریں کہ 2 ترویحیں ہیں، اگر آپ پہلے والے کو لے لیں، 4 سے پہلے والے کو بھی ترویحہ سمجھ لیں اور درمیان والے کو بھی ترویحہ سمجھ لیں، تو دو ترویحیں ہو گئے نا جی مفتی صاحب۔ تو ترویحہ کی تسنیہ کیا ہوتی ہے؟ ترویحتان۔ تو 8 پڑھنے والوں کو تراویح نہیں کہنا چاہیے، ان کو چاہیے وہ کہیں ہم ترویحتان پڑھ رہے ہیں، کیوں جی؟ تو 8 تراویح پڑھنے والے جو ہے وہ 8 پڑھ کے جائے نا تو وہ کہا کریں کہ بھی ہم ترویحتان پڑھ کے آئے۔ خیر یہ بات تو درمیان میں آ گئی۔ تو تراویح جو ہے وہ ترویحہ کی جمع ہے، 20 رکعت ہوں گی۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وہ بات یہاں سے پھر دوسری طرف چلی گئی۔ 36 رکعتیں کیسے ہیں؟ جب دیکھا اہل مدینہ نے کہ مکہ والے تو موج کر رہے ہیں، وہ ہر 4 رکعت کے بعد وہ پڑھتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی کچھ درمیان میں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب طواف تو کر نہیں سکتے، تو ہر 4 کے بعد وہ 4 نفل پڑھتے تھے، ہر 4 کے بعد 4 نفل پڑھتے تھے۔ یہ 4 سنت موقدہ تراویح کے اور 4 وہ نفل پڑھتے تھے، تو اس طرح ٹوٹل 36 بنتی۔ تو وہ بھی در حقیقت 20 ہی ہیں، وہ 36 نہیں ہیں۔ تو کسی امام کے نزدیک 8 تراویح نہیں ہے، سب نے 20 تراویح ہی پڑھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا 20 تراویح کے بارے میں، تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی نہیں سمجھتا۔ بات ہی ختم ہو گئی بس، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین،
صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہے، خلفاء راشدین کا اس پر اجتہاد ہے، اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے، اس لیے سنت موقدہ ہے۔ تراویح نہیں چھوڑنی، 20 رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک کی تلاوت، یہ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات، قرآن پاک کی تلاوت، اس کا آپ طے کر لیں کہ روزانہ کتنا پڑھنا ہے، جتنا نبھا سکیں اتنا پڑھیں۔ جو مزدوری کرتے ہیں وہ روزانہ 1 سپارہ پڑھ لیں یا 2 سپارہ پڑھ لیں، طے کر لیں کہ ہم نے اتنا قرآن پاک پڑھنا ہے، اتنے قرآن پاک ہم نے ختم کر۔ حدیث شریف میں ہے کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں کرنی پڑیں گی۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 جنت مانگو اللہ سے، نمبر 2 جہنم سے پناہ مانگو اللہ کی۔ یہ 2 مانگو، یہ دعاؤں کا، ہر دعا کے اندر یہ 2 باتیں، جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور 2 باتیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر وہ بہت ضروری ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت۔ یہ طے کر لیں کہ ہم نے روزانہ لا الہ الا اللہ کی کتنی تسبیحات کرنی ہے۔ 12 تسبیحاں صوفیہ کے ہاں مشہور ہیں، معروف ہیں، تو 12 تسبیحاں طے کر لیں۔ 12 نہیں کر سکتے 6 کر لیں، 6 نہیں کر سکتے 4 کر لیں، 4 نہیں تو صبح شام 100 ایک تسبیح تو کر ہی لیں۔ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن و چمکدار ہو۔ اور جو استغفار کی کثرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار عطا فرماتا ہے، روزی دی ہے تو اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اولاد نہیں ہے تو اولاد دیتا ہے، شادی نہیں ہے تو شادی کروا دیتا ہے، نیک بیوی عطا فرما دیتا ہے۔ کاروبار میں مندہ ہے تو اللہ کاروبار میں اس کا مندہ دور کر کے اس کے کاروبار کو چلا دیتا ہے۔ بارشیں نہیں ہو رہی تو بارشیں کر دیتا ہے۔ باغات والا ہے تو باغات عطا فرما دیتا ہے، پھل پھول دیتا ہے، نہریں جاری فرما دیتا ہے۔ یہ قرآنی نسخہ ہے۔ استغفار کی کثرت کریں، کوئی مسئلہ ہو استغفار کی کثرت کریں، اللہ مسئلہ حل فرما دے۔ ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، نظروں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، مسکینوں غریبوں کا بھی خیال رکھیں، صدقات بھی نکالیں، اپنی زکوٰۃ کا بھی حساب کریں۔ زکوٰۃ کا حساب کرنا بھی واجب ہے، دینا بھی واجب، حساب کرنا بھی واجب، کہیں کمی بیشی نہ رہ جائے۔ جتنا مال پڑا ہے، بینک میں ہے، گھر میں پڑا ہوا ہے، اور جو لوگوں سے لینے ہیں، کوئی سونا پڑا ہوا ہے، تجارت کا سامان پڑا ہوا ہے، جانور ہیں، جانوروں کا مسئلہ پوچھ لیا جائے مفتی صاحب سے، عشر کے بارے میں مسئلہ پوچھ لیا جائے، سب کا حساب کر کے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مال کو محفوظ بھی فرمائے گا، مال میں برکت عطا فرمائے گا، اور جنت بھی عطا فرمائے گا، جہنم سے بھی بچائے گا۔ تو زکوٰۃ بھی دیں، اجر بڑھ جاتا ہے روزوں میں۔ اور نوافل کا اہتمام بھی کریں۔ صبح کو اشراق کے نوافل ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ سارے دن کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ تو صبح کو سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ سارے دن کی اس کی حوائج کو پورا فرما دے گا۔ جو گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تیری حفاظت کی گئی اور تمام دن شیطان کو تجھ سے دور رکھا گیا، تیری کفایت کی گئی۔ تو اس کی عادت بنا لیں۔ جو شخص رمضان المبارک میں نیک چیزوں کی، سنتوں کی عادت بنا لیتا ہے، 1 مہینہ مشق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو صدقات خیرات کریں، خوب لوگوں کے اوپر خرچ کریں، اس سے کیا ہوگا؟ بخل ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو بخل ناپسند ہے۔ سخی بن جائیں، اللہ کو سخی پسند ہے۔ سخی بندے کی موت بہت اچھی آتی ہے، بڑی اچھی موت آتی ہے، جنت میں جاتا ہے۔ فسق و فجور میں اگر تھوڑا بہت تھا بھی نا، اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں فاسق سخی سے بڑا ڈرتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ وہ تو فاسق ہے۔ کہتے ہیں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب سخاوت کرتا ہے نا، لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، تو مجھے ڈر ہے، خطرہ ہے کہ اس سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ میں محنت کرتا ہوں کہ یہ جہنم میں جائے، لیکن یہ سخاوت کر کے جنتی بن جاتا ہے۔ سخی آدمی کی موت بہت اچھی آتی ہے، اس لیے آپ سخی بننے کی مشق روزوں میں کر لیں، خوب خرچ کریں۔ جب دل میں آئے نیکی کرنے کا، بس جلدی سے صدقہ کر دیں۔ دل میں آئے کہ میں 500 روپیہ صدقہ کروں، تو بس دیر نہ کریں ورنہ پھر کیا ہوگا؟ وہ 500 کا خیال بھی دل سے نکل جائے گا۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، واش روم میں گئے ہوئے تھے، تو قمیض نکال کے نا ایسے باہر پھینک دیا، اپنے خادم کو کہا کہ یہ صدقہ کر دے۔ میں پوچھا حضرت باہر نکلنے کا تو انتظار فرما لیتے، فرمایا نہیں، ابھی مجھے نیکی کا خیال آیا تھا،
تو میں نے سوچا کہ باہر نکلتے ہی کہیں بھول نہ جاؤں. جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. عبادت کی عادت ڈالیں، سنتوں کی مشق کریں، روزوں میں اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، ذکر کثرت سے کریں، اور اپنے یہ اللہ نے نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، ان کی حفاظت کریں. تو یہ ہمارا رمضان انشاءاللہ قیمتی بنے گا، وہ بنے گا جو اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. متقی پرہیزگار تبھی بنیں گے جب ہم اس کے آداب کے ساتھ رمضان مبارک گزاریں گے نا انشاءاللہ تعالی. اتنی باتیں کافی ہیں، عمل کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.